اس کنویں سے ہر کوئی پانی لے کے جاتا تھا۔ وہ بھی آدھی رات کو آئی اور پانی کا بہانہ بنا کے کنویں کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کے اس نے پانی بھی نکالنا شروع کیا، ساتھ ساتھ میں کنویں کو غور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ساتھ لالٹین لے کے گئی تھی، لیکن لالٹین کی جو روشنی تھی وہ کنویں کی آخری حد تک نہیں جا پا رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کنویں کے اندر جھک کے لالٹین کو ہاتھ میں پکڑ کے نیچے کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک جیسے کسی نے پانی میں نیچے ہاتھ سے تھوڑے سے پانی اٹھا کے اس کی طرف پھینکے ہو، یہ ایک جھٹکے سے ہٹ گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ پانی اس کے پلو سے اس کے چہرے پہ لگے ہیں، لیکن جب اس نے لالٹین کی طرف دیکھا تو وہاں پر بھی پانی کے چینٹے پڑے تھے نیچے سے، جیسے کسی نے پانی پھینکے ہو۔ السلام علیکم دوستو، ایک ایسے ہارر واقعے کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک ریئل ہارر واقعہ ہے اور گاؤں میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دوستو، اس واقعے کی ایک خاص بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ پرانے زمانے میں لوگ کنووں سے پانی لے کے جاتے تھے یا ندیوں سے۔ پورے گاؤں میں ایک ہی کنواں ہوا کرتا تھا، جبکہ اب کے زمانے میں برعکس ہے، پانی وغیرہ تو لوگ کنویں سے نہیں لے کے جاتے۔ البتہ کچھ گاؤں میں اب بھی ایسے کنویں موجود ہیں جہاں سے لوگ صرف پینے کا پانی اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ وہ بہت میٹھا ہے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کی سوچ ہوگی، مجھے اس سے اختلاف بھی نہیں ہے اور اتفاق بھی نہیں ہے، کیونکہ میں بھی ایک گاؤں گئی تھی اور وہاں پر میں نے یہ بات سنی تھی کہ یہاں سے یہ پانی جو ہے یہاں سے پینے سے جو ہے بندے کو بہت ٹھنڈک ملتی ہے، بہت سکون۔ تو ویسے بھی اگر آپ لوگ غور کریں تو کنویں کا جو پانی ہوتا ہے وہ کافی تازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ تازہ پی رہے ہوتے ہیں۔ برتنوں میں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس میں وہ برتنوں والا ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو میں کچھ اس بات سے زیادہ اتفاق بھی نہیں کرتی اور اختلاف بھی نہیں کرتی۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ گاؤں کا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے آپ کو بتاؤ، اس چینل پر ہم ریئل ہارر واقعات بیان کرتے ہیں، تو اگر کسی کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل پہ آ سکتے ہیں دوستو۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے اس کے ساتھ ایک واقعہ گاؤں میں پیش آیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک کنواں تھا جس کا پانی، جیسا کہ میں نے کہا، بہت زیادہ ٹھنڈا، بہت زیادہ تازہ اور میٹھا تھا۔ تو ویسے تو ہم لوگ ندیوں سے بھی پانی بھر کے لے کے جاتے تھے، لیکن یہاں سے اس لیے پانی لے کے جاتے تھے کہ اس کنویں کا پانی کافی میٹھا ہوتا تھا۔ تو کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ جیسے نیچے پانی میں کوئی چیز تیر رہا ہے، لیکن کنواں چونکہ کافی ان کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتی تھی، اور یہ گاؤں کا سب سے گہرا کنواں تھا۔ دن میں بھی آپ اس میں جو پانی تھی وہ وہاں تک آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہوتی تھی وہ نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتی تھی، لیکن چونکہ لڑکیوں کا بہت شور ہوتا تھا، اسی وجہ سے مجھے کبھی کبھار یہ چیز فیل ہوتا تھا۔ پھر میں ڈرنے لگی کہ کہیں اس پانی کے اندر کوئی خوفناک جانور، خطرناک جانور تو نہیں ہے اور اس کا پانی ہم پی رہے ہیں میٹھا سمجھ کے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ جب سب لوگ پانی بھر کے لائے تو بعد میں، یعنی شام کے بعد، شام تک تو ہم لوگ پانی لاتے تھے، لیکن شام کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد میں جا کے وہاں دیکھوں گی کہ پانی کے اندر واقعی کوئی آواز آتی ہے یا صرف میرا وہم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آدھی رات کو تو نہیں، خیر شام کے بعد جب کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنی چارپائیوں میں سو گئے تو میں نے آرام سے دروازہ کھولا اور اپنی امی کی نظروں سے چپکے میں ندی کی طرف آ گئی، کنویں کی طرف آ گئی۔ اب جیسے ہی میں نے برتن میں پانی ڈالنا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے کان لگایا، مجھے کچھ آواز تو نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے پاس لالٹین لے کے گئی تھی اپنے ساتھ، وہ میں نے کنویں کے اندر کر کے ایسے ہاتھ سے پکڑا اور دیکھنے لگی، لیکن اچانک کسی نے میرے منہ کی طرف ایسے پانی پھینکا۔
جیسے مچھلی سمندر میں ہوتی ہے اور پڑپڑانے پر وہ پانی جو ایسے پڑکتی ہے لوگوں کے اوپر، ایسے چنٹے مارتی ہے، اسی طرح میں سمجھی یہ میرا پلو ہے جو کہ گیلا ہو چکا ہے، لیکن لالٹین پر بھی ایسی آوازیں آئی جیسے پانی جلدی خشک ہو گیا۔ پھر میں نے دوبارہ لالٹین کو کنویں کے اندر کر کے دیکھنا چاہا۔ اس بار میں نے تھوڑا زیادہ کان لگایا تو مجھے کچھ عجیب سی آوازیں بھی ساتھ میں آ رہی تھی، جیسے واقعی اس کے اندر کوئی چیز پڑ پڑ کر رہا ہے، پڑک رہا ہے، جیسے پانی کے اندر تیر رہا ہے۔ میں سمجھی سانپ ہی ہوگا، ورنہ اور تو کسی چیز کے بارے میں میرا دماغ گیا ہی نہیں۔ اچانک میرے پیچھے سے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور میں نے ڈر کے مارے دیکھا تو کوئی آدمی کھڑا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے ان سے کہا کہ میں تو پانی بھرنے آئی ہوں، تو اس نے کافی غصے سے مجھے دیکھا اور کہا گھر جاؤ۔ میں گھر کی طرف روانہ ہوئی، مٹکا اٹھایا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں نے پیچھے دیکھا وہ آدمی کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے ٹارچ۔ میں حیران تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید اس کی آنکھوں پر روشنی پڑ رہی ہے، اسی وجہ سے ایسا ہوگا، لیکن میں کافی ڈر گئی ان سے۔ اور پھر ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی جیسے سانپ کی جو آواز ہوتی ہے، جسے پرشار ہم کہتے ہیں، اس طرح۔ تو میں کافی ڈر گئی اور میں بھاگتے بھاگتے گھر گئی اور آرام سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں گئی اور پانی کا برتن وہاں خالی رکھ کے میں چارپائی پہ سو گئی، کیونکہ میں نے پورا پانی سے مٹکا بھرا ہی نہیں تھا، میں تو کسی اور غرض سے گئی تھی۔ اب جب وہاں میں اپنی چارپائی پہ سو گئی تو تھوڑی دیر میں میری آنکھیں لگ گئی۔ صبح ہو گئی، امی نے مجھے اٹھایا، امی نے مجھے کہا کہ پانی لے کے آؤ۔ میں حیران تھی، میں تو ابھی سو گئی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو ہاتھ لگایا جو کہ گیلا ہو چکا تھا، پانی کا جو مٹکا تھا اس کی وجہ سے اس پہ تھوڑا پانی گرا تھا تو میرا پلو گیلا تھا، وہ اسی طرح گیلا تھا، حالانکہ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ میں حیران تھی پوری رات کیسی گزری، میری تو ابھی آنکھیں بند ہوئی ہے۔ تو میری امی نے کہا کہ تمہاری کیسی ابھی آنکھیں بند ہوئی ہے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ 8-9 بج رہے ہیں؟ یہ تو صبح کے 5 ساڑھے 5 بج رہے ہیں۔ یہ بات تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ یہ ایک مسٹیریس ہی رہا میری زندگی میں کہ میں نے 8 بجے کے ٹائم میں اس کنویں پہ گئی، وہاں میں نے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھی نہیں گزارے۔ میں جب دیکھنے لگی کہ کنویں کے اندر کیا ہے تو اس آدمی نے آ کے مجھے کافی ڈرایا اور کہا گھر جاؤ۔ اس میں 10-15 منٹ لگے تھے آنے جانے میں۔ میں 10-15 منٹ میں آ گئی اور جیسے ہی میرے آنکھیں بند ہو گئی تو امی کہہ رہی ہے کہ صبح ہو گئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تھوڑی دیر بیٹھ گئی اور امی مجھے غصہ کرتی گئی کہ کیا بیٹے ہو، جلدی جاؤ، پھر اندھیرا جو ہے روشنی پھیل جائے گی، پھر مردوں کے سامنے تم کیسے جاؤ گی؟ میں نے مٹکا اٹھایا، دیکھا تو میری سہیلیاں بھی جا رہی تھی، گلی میں شور تھا، میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہم لوگ پانی بھر کے واپس آئے۔ سارا دن میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ پھر دن کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم میں اپنی سہیلیوں کے پاس گئی، ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے یہ والی بات تو نہیں کی، لیکن یہ والی بات ضرور کی، یعنی کنویں پر جانے کی بات تو میں نے نہیں کی، لیکن یہ بات کی کہ جب میری آنکھیں بند ہوئی تو تھوڑی دیر بعد امی نے کہا کہ 6 بج رہے ہیں یا 5:30، تو وہ لوگ مجھ پہ ہنستے رہے کہ شاید تم بہت تک گئی اس لیے تمہیں احساس نہیں ہوا، اور تم جو ہو کہہ رہی ہو کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سوئی تھی۔ تو میں نے کہا میں اتنی کیسی تک گئی ہوں، میں تو عام روٹین میرا جو بھی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور نہ میں کل اتنی تھکی ہوں کہ مجھے احساس ہی نہ ہو کہ میں نے پوری رات میں سو رہی تھی اور پھر میں سمجھی کہ ابھی سو گئی ہوں۔ خیر، جیسے شام کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگوں نے اپنے مٹکے اٹھائے اور پانی کی طرف گئے۔ میں نے تھوڑے بہانے بنائے اور آرام سے
مٹکے اٹھائے اور گھر میں اپنے لیے کوئی کام میں خود کو انوالو کیا. جب میری ساری سہیلیاں گئی اور واپس بھی آئی میں تھب گئی امی سے نظریں بچا کے. میں اکیلی گئی اور اسی پانی کو دیکھتی رہی. حیرانی کی بات ہے اب پھر سے وہاں شور آ رہا ہے جیسے پانی کے اندر کچھ ہے. اب تو مجھے کنفرم ہے بھائی کہ پانی کے اندر کوئی چیز ہے اور ہم سب کو یہ پانی نہیں پینا چاہیے. میں سوچ رہی تھی کہ اب گاؤں والوں کو میں ایسا ہی بتاؤں گی. میں نے جیسے ہی خالی مٹکا اٹھایا اور واپس مڑی وہی شخص کھڑا تھا. ان سے میرا سر ان سے ٹکرایا اور میں بہت ڈر گئی. کیسا اتنا آرام سے ٹکرایا لیکن مجھے لگا کہ کسی گوشت پوش کے آدمی سے ٹکرائی ہوں میں، اتنا وہ نرم تھا. تو اس نے مجھے کہا پانی بھر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور اتنے 2 بار آپ میرے سامنے آئے ہیں، گاؤں والوں کو پتہ چلا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس نے مجھے کہا پانی بھر دو. اس کی آواز کافی خوفناک تھی. میں حیران تھی یہ آدمی کون ہے، اس کا مجھ پہ کیا وہ ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پانی بھر دو. خیر میں ڈر بھی رہی تھی. اندھیرا چھا گیا تھا اور یہ آدمی 2 بار میرے سامنے آیا تھا. تو میں نے جلدی پانی بھرنا شروع کیا. میں اتنی کانپ رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے بار بار وہ پانی والی برتن کنویں میں جا کے گرتی تھی. اور جب میں اس کو رسی جو پکڑ کے اس طرح کھینچتا ہے نا، وہ بہت بھاری ہوتا تھا. یعنی میں اتنی ڈر گئی تھی کہ وہ بھاری نہ تھا لیکن میرے وجود میں وہ دم ختم ہو گیا تھا. وہ بالکل میرے قریب کھڑا تھا. تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے ساتھ رسی جیسی ہی اس نے کھینچی تو ایک ہی جھٹکے سے وہ جو برتن تھا وہ اوپر آیا. میں حیران تھی، اتنا گہرا کنواں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کنواں بہت گہرا ہوتا تھا اور ہم ایک برتن نکالنے میں تو 2 منٹ لگ جاتے تھے، 3 منٹ لگ جاتے تھے. تو میں کافی حیران تھی اور اس کو دیکھنے لگی. تو اس نے وہ پورا برتن جو تھا وہ پانی میں جو ہے گرا کے، کنویں میں گرا کے دوبارہ وہ پانی جو ہے مٹکے میں گرا کے دوبارہ برتن جو ہے گرایا. لیکن یہ تھا کہ جو کنویں کا برتن تھا نا جس کو ہم کھینچتے تھے رسی سے، وہ بہت بڑا تھا. اس کو جیسے ہی ہم کھینچتے تھے تو ایک مٹکا بھر جاتا تھا، تھوڑا سا رہ جاتا تھا. تو میں نے اسے کہا بس، اور میں نے مٹکا اٹھایا اور تیز قدموں سے میں چلتی بنی. اب اس جگہ پہ پہنچ کے مجھے وہ یاد آیا کہ جب میں آئی تھی کل رات اور میں نے پیچھے دیکھا تو اس کی جو آنکھیں تھی وہ لائٹنگ کر رہی تھی. تو میں نے دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا اور اس نے کہا جاؤ. میں اس کی آواز سے ڈر گئی اور بھاگتے اپنے گھر آئی. میں جیسی گھر کے اندر آئی، امی میری برآمدے میں کھڑی تھی. اس نے مجھے ڈانٹا کہ کہا تھی یار. تو میں نے کہا تھی یار، دوستوں کے ساتھ گئی تھی مٹکا بھرنے. تو اس نے مجھے کہا ٹائم دیکھو. میں نے ٹائم کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے. میں نے کہا نہیں امی، یہ گھڑی خراب ہے، اس رات بھی آپ نے مجھے ایسا ہی کہا تھا. میں تو ابھی 8 بجے کے ٹائم گئی تھی. تو امی نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا کہ 8 بجے کیوں جاتی ہو، جب سب لڑکیاں جا رہی ہو تب جاؤ. خیر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اپنے کمرے میں چل کے اپنے چارپائی پہ لیٹ گئی. اچھا ایک بات یہاں کرنا میں بھول گئی ہوں. 40 سال پہلے اتنا پرانا زمانہ نہیں تھا، یہ بھی میں بتاؤں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یعنی چلو پرانے وقتوں میں آتا ہے وہ وقت، لیکن وہ اتنا پرانا وقت نہیں تھا. کیونکہ جب میں یہ سٹوری پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا یار گھڑی کہاں سے آ گئی اگر یہ کہانی پرانی ہے. لیکن اس میں ایک مصنف نے یہ لکھا ہے یہاں پہ کہ 40 سال پہلے جو ہے سب کچھ تھا. ایون ٹیلی فون بھی اویلیبل ہوتا تھا ہر گھر میں، جو PTCL ہوتا تھا، اور جو بوتیک ہوتے تھے کال کرنے کے. یعنی یہ اتنا پرانا زمانہ نہیں تھا، لیکن یہ گاؤں چونکہ پرانا گاؤں تھا، ابھی یہ ماڈرن جدید اس دور میں نہیں آیا تھا.
اس لیے یہ تب کی کہانی ہے، کیونکہ دوستو 40 سال پہلے آپ سوچیں زیادہ سے زیادہ ہمارے 40 سال پورے ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہوگا، 8 سال 9 سال، تو سمجھے کہ ہماری پیدائش سے تھوڑا 8-9 سال پہلے شاید یہ واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح ہے نا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں جا کے لیٹ گئی اور سو گئی جلدی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میری آنکھیں بند نہیں ہوئی ہوگی اور پھر سے صبح ہوا ہوگا۔ میری جلدی سو گئی کیونکہ میں تھک بھی گئی تھی اور اس پر میں سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن افسوس مجھے بہت ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 3 بجے کے ٹائم آئی ہوں گھر۔ پھر صبح ہو کے جیسے میں نے مٹکا اٹھایا اور چل پڑی۔ میری امی نماز پڑھ رہی تھی، ابو میرے مسجد گئے تھے، بھائی بھی میرے مسجد گئے تھے، تو میں نے جلدی مٹکا اٹھایا کیونکہ میری آنکھیں پھر تھوڑا سا لیٹ کھلی تھی۔ اور جیسے ہی میں کنویں پہ گیا تو میری فرینڈس واپس چلی گئی تھی، انہوں نے پانی جو ہے بھر کے وہ سب چلے گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی وہ جو کنویں پر جو برتن ہوتا تھا وہ جیسے ہی میں نے کنویں کے اندر گرایا تو جیسے کسی نے کھینچا ہو۔ میں حیران تھی، میں نے دوبارہ اٹھایا، کھینچا اپنی طرف اور پھر سے گرایا، پھر مجھے لگا کہ کسی نے پکڑا ہو۔ میں نے جیسے ہی کنویں کے اندر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ آدمی بہت نزدیک کنویں کے اندر ایسے کھڑا تھا، مطلب دونوں پاؤں 2 دیواروں کے بیچ میں، یعنی کنواں ان کے بیچ میں تھا، ایسا کنویں کے جو ارد گرد دیوار ہوتی ہے نا، اس میں اپنے دونوں پاؤں کو سہارا دے کے وہ کھڑا تھا۔ میں ڈر گئی، میں ہٹی اور بھاگتی ہوئی مٹکا وہاں چھوڑ کے اپنے گھر آئی۔ تو امی نے مجھے کہا کہ تم گئی تھی پانی بھرنے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا تو تم تو آ گئی؟ تو میں نے جھوٹ بولا امی مٹکا ٹوٹ گیا۔ تو امی نے کہا پانی نہیں ہے چائے کے لیے، تم ایسا کرو یہ دوسرا مٹکا لے کے جاؤ۔ اب میں امی کو کیا کہوں، مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں دوسرا مٹکا لے کے اپنی سہیلی کے گھر گئی اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی امی اس کو جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ پھر بھی چل پڑی۔ ہم دونوں وہاں گئے تو میرا مٹکا بھرا ہوا تھا اور وہاں پڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا تمہارا مٹکا تو یہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں تو سمجھی یہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس نے کہا تم پاگل تو نہیں ہوئی آج کل؟ خیر میں نے جلدی مٹکا اٹھایا اور وہ دوسرا مٹکا بھی بھر کے میری سہیلی میرے ساتھ لے کے جانے لگی۔ جب ہم اس دوسرے مٹکے کو بھر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب پھر وہی سین ہوگا، وہ آدمی ہے جو مطلب برتن تھا کنویں والا بالٹی، وہ پکڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا ہم دونوں گئے تو امی نے کہا تم نے تو کہا ٹوٹ گئے۔ تو میں نے کہا امی مجھے لگا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، اس سے پانی بہہ رہا ہے، آپ ذرا دے کے چیک کریں۔ میں نے جھوٹ موٹ کی کہانی بتائی۔ خیر ہم نے چائے بنائی، چائے پی اور میں سارا دن سوچتی رہی۔ اسی طرح میرے کمرے میں کھڑکی ہوتی تھی۔ اب چونکہ دن کا ٹائم تھا، کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ کلولا لیتے تھے، سوتے تھے۔ میں سو گئی تو اچانک مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے ارد گرد کوئی ہے۔ میری آنکھیں کھلی تو وہی آدمی کھڑا تھا۔ وہ ایک خوش شکل انسان تھا، لیکن مجھے ان سے ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کا ہمیشہ میرے ساتھ ملاقات ایسے ٹائموں پہ ہوا تھا، آمنا سامنا ایسے ٹائم پہ ہوا تھا کہ مجھے ان سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اسپیشل نوکیلی آنکھیں تھی اس کی، جیسے عقاب والی نہیں ہوتی، یلو کلر کی، اور باریک مونچھیں، باریک ناک۔ تو میری آنکھیں کھلی اور وہ کھڑکی میں یعنی گلی کی طرف سے کھڑا تھا، کھڑکی میں دیکھ رہا تھا۔ تو میں ڈر کے مارے اٹھی نا، تو اس نے مجھے کہا سو جاؤ۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی اور وہاں بیٹھ گئی۔ اب تو میں زیادہ ڈرنے لگی۔ اس دن جب ہم پانی لینے گئے تو میں اس کو ڈھونڈتے تو وہ مجھے نہیں ملا، لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آئی۔ جیسے ہم لوگ گھر آئے تو میرے بھائی نے کیا کیا کہ پانی پینے کے لیے جیسے ہی مٹکا اس نے ایسے وہ کیا نا، تو اس نے کہا
अम्मी सांप, यानी मटके के नीचे सांप था। तो अम्मी ने कहा कि मटके के अंदर है सांप। हम सब भागे ना, लेकिन वो सांप गायब हो चुका था। तो मेरे भाई ने मेरी अम्मी से कहा कि मटके के नीचे सांप है। तो सब घर वालों ने ढूंढना चाहा और सब डर गए, क्योंकि सांप घर में अगर वो हो जाए ना गायब, तो सबको डर लगता है कि कहीं हमें डस ना ले। अब मटके के नीचे जब मैं मटका रख रही थी तो सब कुछ ठीक था। मटके की अपनी एक जगह होती है, घरों में बनाई जाती है, वो तो बिल्कुल साफ था। अब ये सांप कहाँ से आ गया? खैर, वो मटका जो है मेरे भाई के हाथ से गिरा भी था, तो पानी सारा जो है ख़त्म हो गया था। तो अम्मी ने मुझे कहा आप जल्दी जाके ये मटका फिर भर के लाओ, क्योंकि रात भी गुजारनी होती है। तो मैं वो मटका भरने के लिए गई और मेरे जहन में सौ ख़यालात आ रहे थे और सोच रही थी कि नहीं, मैं एक बहादुर लड़की हूँ, इस बार मैं पूछूंगी उस बंदे से कि आप कौन हैं और क्यों बार बार मेरा रास्ता रोकते हैं। और मैं गांव वालों को बताना चाहती हूँ कि इस कुएं के अंदर कुछ है। तो जैसे ही मैं उस कुएं पे गई तो मैंने बोरका, उसको बोरका कहते हैं ना, वो जो बाल्टी होती है जो उसके अंदर गिराई जाती है कुएं के अंदर, उसको गिराया। तो वो मैं खींचते हुए जैसे ही मैंने मटका भरा तो वो आदमी नहीं था। तो मैंने मटका उठाया, इधर उधर बहुत देखा लेकिन नहीं मिला। दूर जाके फिर मैंने पीछे देखा तो वो खड़ा था। तो मैंने मटका वहाँ दूर रखा और भाग के उसके पास आया और मैंने उनसे कहा कि आप कौन हैं, मैंने पहले आपको कभी इस गांव में नहीं देखा। दूसरी बात ये कि ये जो कुआं है इसके अंदर कुछ है और मैं चाहती हूँ कि गांव वालों को बताऊँ, क्योंकि ऐसा नहीं सही, हम लोग इसका पानी पीते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगी, क्योंकि इस कुएं के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा है? तो उसने मुझे कहा नहीं। मैंने कहा उस दिन तुम कुएं के अंदर क्या कर रही थी? तो उसने कहा यही तो देख रहा था कि कुएं के अंदर कुछ भी नहीं है जिससे आप डर रही हो। खैर, मैं वहाँ से चल पड़ी और भागते हुए उसने मुझे एक आवाज़ दी कि कुएं के अंदर मैं रहता हूँ, इसलिए किसी को भी मत बताना। मैं हैरान थी, मैं घर आ गई। अब फिर मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने आराम से मटका रखा और कमरे के अंदर गई। मैं सो गई। सारी रात मुझे फील हुआ कि कमरे के अंदर कुछ चीज़ है और वो सांप जैसी आवाज़ निकाल रहा है इसे। खैर, मैं काफ़ी डर डर के सो गई। सारी रात मैं इसी सोचों में थी कि ये आदमी क्या चीज़ है, ये कोई जिन है, भूत है, जो भी था। फिर कुछ दिनों बाद गांव में ये वावेला मचा कि इस कुएं के अंदर एक सांप रहता है, किसी ने देखा था। तो मैंने सबको बताया कि हाँ, ये तो मुझे भी लगा था। तो सबने मुझे कहा तुमने बताया क्यों नहीं? तो मुझे ये आदमी याद आया और मैंने इनको कुछ नहीं बताया। पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया, लेकिन मुझे फील हुआ था। फिर इस कुएं को बंद किया गया। इस कुएं को बंद किया गया और कुछ दिनों के लिए मस्जिदों में ये बातें शुरू हो गई कि जो सांप था वो असल में सांप नहीं बल्कि एक इजदहा था। इजदहा का मतलब हमारे यहाँ तो ये है कि बहुत बड़ा, और कुछ लोग इस सेंस में लेते हैं कि मतलब जो सांप 100 साल तक किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनता, 100 साल के बाद वो इंसानी रूप भी इख्तियार कर सकता है। अब ये बातें इस किताब में लिखी गई थी कि भाई जो लड़की को दिखाई देता था, क्या वो एक सांप था जो आदमी? और उस लड़की ने खुद ये भी कहा था कि मुझे लास्ट तक तो पता नहीं चला कि वो इंसान था या सांप, क्योंकि उसके बाद वो वाकई जैसे कुएं को बंद किया गया, फिर मैंने उसको देखा ही नहीं, उस आदमी को। तो और फिर उस दिन से मुझे हमेशा, जब से मैं उनसे मिलती थी, मुझे हमेशा सांप की प्रशार की आवाज़ें आती थी, जैसे सांप की आवाज़ होती है ना, इस तरह। तो वो कहते कि उस कुएं को बंद करने के बाद न मैंने वो शख्स इस गांव में देखा और न फिर ऐसा कुछ हुआ। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये कहानियाँ रियल होती? क्योंकि इसके ऊपर लिखा था रियल हॉरर वाक़या। अच्छा, आपको ये भी बताओ, ये एक किताब से एक पेज था जो कि मैगज़ीन में किसी ने दिया था, और बहुत पुराने मैगज़ीन में किसी ने कहा था कि इस किताब की एक
کہانی ہے یہ، اس میں بہت سارے ریئل واقعات ہیں اور ان واقعات میں سے یہ بھی ایک واقعہ تھا۔ تو اب آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا سانپوں کا ایسا واقعی ہے کہ 100 سال بعد اگر وہ انسان کی آواز نہیں سنتا تو وہ انسانی روپ اختیار کر سکتا ہے، یا ایسا کچھ صرف جنات ہی کر سکتے ہیں، یا سانپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسانی روپ میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جیسے ہی بھاگتے بھاگتے کھیتوں کے بیچ میں سے نکل کے گھر کی اور چل پڑا اور تیز تیز دوڑنے لگا۔ یہ رات کے 12 بج رہے تھے اور گرمیوں کا موسم تھا، کھیت ہرے بھرے پڑے تھے، 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا، پورا ماحول یعنی جتنا بھی علاقہ تھا، جتنا بھی گاؤں کا جتنا ایریا تھا، سب چمک رہا تھا آدھی رات کو۔ بہت سارے لوگ تو درختوں کے نیچے آدھی رات میں بھی بیٹھ کے گپ شپیں مار رہے تھے، تازہ ہوا چل رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ماموں جان گھر کے اندر گئے، امی سے کہا پانی دے دو۔ السلام علیکم دوستو، ایک ایسا ہارر واقعہ کہ سن کے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیے، بشرط یہ کہ آپ لوگ پورا سنیں اور میرے ساتھ اینڈ تک رہیے۔ اس کہانی میں ایک ایسا ٹویسٹ ہے کہ آپ لوگ سن کے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ دوستو، ابھی کی بات ہے، اتنی دور کی نہیں، آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے میرے والد صاحب سعودی عربیہ میں ہوتے تھے، جبکہ ہم چھوٹے ہوتے تھے یا اس وقت نہیں ہوتے تھے، جو بھی تھا ہوتے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ تو ہماری امی کو رات کے ٹائم ڈر لگتا تھا، جس کی وجہ سے میرے ماموں لوگ ہمارے گھر ہر شام کے ٹائم آ کے رات گزارنے کے بعد صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے تھے، یعنی دن میں وہ اپنے کاموں پہ کالجز یونیورسٹی جہاں بھی، لیکن شام کے ٹائم پہ ہمارے گھر آتے تھے، اس لیے ہم لوگ اپنے ماموں لوگوں سے زیادہ اٹیچڈ ہے۔ ایک مرتبہ ماموں اسی طرح آ رہا تھا تو یہ رات کے 12 بج رہے تھے اور گرمیوں کا موسم تھا، چاند فل اپنی روشنی اپنی مطلب اس آفتاب پہ تھا، سارا علاقہ نظر آ رہا، ایون پانی میں نیچے پتھر بھی نظر آ رہے تھے۔ گاؤں میں آپ لوگ کو پتہ ہے جگہ جگہ خوبصورت ندی اور چشمے ہوتے ہیں، جس کی میں بہت دیوانی ہوں، اب بھی جب میں گاؤں جاتی ہوں تو ان کا سیر کرنے ضرور جاتی ہوں۔ تو کیا ہوا کہ ماموں نے دیکھا کہ دوستو یہ سانپوں کی بھی ایک عجیب دنیا ہوتی ہے۔ پہلے میں یہ بتاؤں، مجھے یہ نہیں پتا کہ سانپ جو ہے ان پر جنات قابض ہوتے ہیں، یا یہ جنات کا ہی کوئی شرارت ہوتی ہے، یا یہ سانپوں کی دنیا میں ایسا کچھ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں سانپ کی ایک سٹوری سنا چکی ہوں۔ تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے، اور جو میں نزدیک گیا نا تو اتنا بڑا سانپ کھڑا تھا، کھڑا نہیں تھا اصل میں، وہ لمبا بہت تھا، پتلا تھا لیکن لمبا تھا، اور اس کی آدھی دھڑ زمین سے مطلب ایسی اوپر تھی جیسے وہ بندے کو ڈستا ہے نا تو ایسے اپنا وہ، ہم تو پشتو میں کچھ اور کہتے ہیں، اردو میں جیسے وہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، تو آدھی جو دوم تھی اس کی وہ زمین پر تھی، لیکن آدھی دھڑ اتنی مطلب اس کی ہائٹ زیادہ تھی کہ آدھی دھڑ کھڑی تھی زمین پہ، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یعنی ہمارے قد سے بھی، مردوں کے قد سے بھی تھوڑا لمبا، ایسے کڑا تھا اور بالکل ڈسنے کی موڈ میں تھا۔ تو میں ڈر گیا، اور اس کی آنکھیں بلپنگ کر رہی تھی، دور سے تو پہلے مجھے وہ انسان نظر آ رہا تھا کہ کوئی بندہ کھڑا ہے، کیونکہ اس کا سایہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا، لیکن نزدیکی پہ وہ جیسے ہمارے ہاتھ کی موٹائی ہوتی ہے اتنا ہی موٹا تھا، جو کہ ایک سانپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ اناکونڈا جیسے بڑا ہوگا، اناکونڈا تو ایک مووی تھی، مجھے نہیں پتا جنگلات میں واقعی ایسے بڑے بڑے اناکونڈا جیسے سانپ ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ایک سچی ریئل ہارر واقعہ ہے۔ لیکن اس میں جو سانپ کی موٹائی تھی وہ ہمارے ہاتھ جتنی موٹی، ہمارے جو بازو ہوتے نا اتنی موٹی۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا اور میں بے ہوش سا اس کو دیکھنے لگا، اور وہ ایسے مطلب موڈ میں آ گیا۔ تو میں دوسرے کھیت تھا نا، کھیت میں ایک چھوٹے چھوٹے رستے لوگوں نے بنائے ہوتے تاکہ فصل خراب نہ ہو، تو چلنے کے لیے ایک پتلا سا رستہ ہوتا ہے، تو اس پہ میں بھاگنے لگا، مجھے پتا تھا مجھے مارنے والا ہے، لیکن شکر ہے میں ایک کچے روڈ پہ آیا، اور بھاگتے بھاگتے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ کھڑے، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب جب میں گیٹ پہ پہنچا تو میں نے واپس پیچھے مڑ کے دیکھا، میرے ماموں کہتے ہیں تو دور ایک بندہ کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے ایک درخت کے نیچے، اب یہ وہی درخت ہے، دور سے مجھے نظر آ رہا ہے،
अरे यार, मैं उसको कह रहा हूँ हटो वहाँ सांप है, हटो वहाँ सांप है, लेकिन मजाल है जो मेरी बात पे टस से मस हो रहा हूँ। मैं अंदर आया, मेरी अम्मी ने देखा कि मामू की काफ़ी सांसें उकड़ रही, तो अम्मी ने उसको पानी दी। मेरे मामू ने कहा कि मैं तो बहुत डर गया हूँ, आज तो मैं बाल बाल बच गया हूँ, आइंदा मैं देर से नहीं आऊँगा। तो अम्मी ने भी कहा कि यार तुम बहुत देर से आते हो, ये गलत है। तो मामू ने कहा कि मुझे देर हो गई थी, लेकिन बहुत बड़ा सांप है खेतों में, बच्चों को ज़्यादा खेतों में खेलने के लिए मत भेजो। अम्मी ने कहा ठीक है। यार हम लोग काफ़ी डर गए थे। मामू ने जब ये स्टोरी, मतलब हम थोड़े, उस वक्त तो बहुत टाइम गुजरा था, लेकिन जब हमें इस स्टोरी का पता चला, अब मामू जब भी आते हैं दोस्तों हमारे घर, हम उनसे कहते हैं ना मामू वो क्या माजरा था कि फिर वहाँ एक बंदा खड़ा था, तो मामू क्या कहता है, मामू कहता है मेरे ख्याल में वो जो आदमी था वो सांप था। तो हम लोग हंसते हैं और मामू भी हंसता है, और मामू कहता है ये रियल में कह रही हूँ कि अभी सांप खड़ा है मुझे मारने के लिए। और चंद कदम पर जब मैं देखता हूँ तो वहाँ आदमी खड़ा है, और वो आदमी टस से मस नहीं हो रहा, ना मैंने उसे पहले कभी देखा है, और मैं उसको चीख चीख के कह रहा हूँ तुम्हें सांप काटेगा, वहाँ से आ जाओ। और ये बंदा कोई नया बंदा था। और अभी जो स्टोरी थी ना, उसमें भी मैंने यही कहा कि ये जो लड़की थी ना, जो 40 साल पहले वाली जो स्टोरी में बयान कर रही थी, जिसमें लड़की पानी मटके में ले आती थी, वो भी कहते थे कि दूर कोई बंदा खड़ा होता था और इसकी आंखें लाइटिंग कर रही होती थी। एन उसी वक्त जब मुझे फील होता था कि इस कुएं के अंदर कुछ है। तो ये दोनों आपस में स्टोरीज़ को आप लोग अटैच करें और आप लोग देखें। ये जो अभी मामू वाली स्टोरी मैंने बताई है, इसका इतना टाइम नहीं हुआ, बल्कि 15-16 साल समझो हो गए हैं। हम बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन हमारे जहनों पे एक नक्श था, और अब भी हम मामू से पूछते। और ये जो दूसरी वाली स्टोरी, ये हमारी पैदाइश से पहले हुई थी, 8-9-10 साल पहले। तो ऐसा होता है ना कि अगर इन दोनों स्टोरी को आप लोग गौर से चेक करें, तो इनमें एक बात तो बिल्कुल एक दूसरे से वो कहते हैं ना, मुशाबिहत, कि दूर कोई बंदा खड़ा होता था, एन उसी वक्त सांप भी नज़र आया मामू को, फिर कोई बंदा खड़ा होता था, और एन उसी वक्त उस लड़की को कुएं के अंदर कुछ आवाज़ें भी आती थी, और फिर कोई बंदा खड़ा होता था। यार मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो होती है ना, दिलचस्पी होती है कि यार ये एक मिस्टीरियस सा माहौल पेश होता है कि इन दोनों स्टोरी का आपस में कुछ लिंक इसलिए है कि सांप की दुनिया में भी शायद पुराने ज़माने में ऐसा कुछ था कि वो इंसानी रूप में या तो आ सकता था, और या अब ये इंडिया का ड्रामा तो नहीं कह सकते कि इच्छाधारी पला और इच्छाधारी, लेकिन कुछ इस बारे में कुछ तो होगा कि या तो जिन्नात थे, सांप का शक्ल इख्तियार कर गए थे, जो कि बंदा या बंदी की सूरत में फिर बंदे को नज़र आता था, और या सांप। तो आप लोग खुद कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।